السلام علیکم دوستو، ہم نے وظیفہ یا کخار کے پارٹ 1 میں آپ کو بتایا کہ وظیفہ یا کخار عالم جنات سے انسانی دنیا میں کیسے پہنچا۔ یہ وظیفہ یا کخار کا پارٹ 2 ہے۔ اس دوسرے حصے میں جنات کی دنیا کے دلچسپ اور حیران کن واقعات اور شیاطین کی کالی دنیا کا بیان کرتے ہوئے میں آپ کو یا کخار کے مزید فوائد بتاؤں گا کہ کیسے کالے جنات خود کو غائب رکھتے ہوئے انسانی زندگیاں ویران اور برباد کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یا کخار کے وہ فوائد بتاؤں گا جن کی اس وقت مسلمان امت کو اور بالخصوص غیر ممالک میں مقیم مسلمان کمیونٹی کو اشد ضرورت ہے، جن میں یورپ اور امریکہ میں مقیم پاکستانی اور انڈین نژاد مسلمانوں کو اللہ کے نام کے نور یعنی ان وظائف کی بہت ضرورت ہے۔ در حقیقت یا کخار کی برکات اور کرشمات بے شمار ہیں۔ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے باوجود ہر دن یا کخار کا کوئی نیا کرشمہ اور نئی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ یا کخار سے ہر قسم کی بری عادات اور علتوں سے چھٹکارا پائیے۔ جو انسان کسی بھی بری عادت مثلاً سگریٹ نوشی، افیم، ہیروئن جیسی منشیات کا نشہ، بدکاری، شراب نوشی، بد نظری میں مبتلا ہے، کسی چھوٹے یا بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اس کے بس میں نہیں کہ اس کو چھوڑ سکے، تو بس ایک تسبیح یا کخار کی ہر نماز کے بعد پڑھے اور اس کے حروف کا ایک نقش پانی میں گھول کر 40 روز تک پیے۔ مریض یہ نقش اپنے لیے خود بھی لکھ سکتا ہے یا اس کا کوئی مخلص اس کے لیے لکھ سکتا ہے۔ یا کخار کے حروف کے نقش کی تفصیل یا کخار کے پارٹ 1 میں بیان کی گئی ہے۔ اگر مریض یہ پانی پینے پر راضی نہیں ہوتا تو اس کی شفا کی نیت کر کے کوئی دوسرا یہ نقش ملا پانی پی سکتا ہے۔ یہ طریقہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ نقش 40 دن سے زیادہ بھی پینا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل جتنا سیاہ ہوگا اس کو صاف کرنے کے لیے اتنی ہی محنت کرنی ہوگی۔ علامہ JKPD یعنی جنات کا پیدائشی دوست میں اپنے افریقی جنات کے دورے کے دوران پیش آنے والے واقعات میں بیان کرتے ہیں کہ افریقن جنات کو یا کخار کے فضائل بیان کرنے کے دوران اچانک ایک جن نے آسمان تک جاتے ہوئے اتنی زوردار چیخ ماری کہ وہ تمام وادی لرز اٹھی۔ وہ چیخ اتنی زوردار تھی کہ اگر میں اپنے روحانی حفاظتی حصار میں نہ ہوتا تو شاید میں زندہ نہ بچتا۔ وہ جن اس زوردار چیخ کے بعد بے ہوش ہو گیا اور خادم جنات اس کو اٹھا کر میرے پاس لائے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق جاننے کے لیے پوری توجہ سے ایک روحانی عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول لی اور میں نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ جب آپ یا کخار کے فضائل بیان کر رہے تھے تو میں نے سانس روک کر اپنی پوری قوت سے یا کخار پڑھنا شروع کر دیا۔ اس ذکر کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کے ہر حصے سے خون بہہ رہا ہے۔ جب دیکھا تو واقعی ایسے ہی تھا۔ میں پڑھتا گیا حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو اس کا جسم جگہ جگہ سے ادھرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی اس نے کسی انسان کی سود یا رشوت کی کمائی چوری کی تھی؟ اس جن نے ایک سرداہ بری اور اعتراف کیا کہ وہ کئی سال تک ایک انسان کے پیسے چراتا رہا ہے۔ اس کی کمائی غالباً سود یا رشوت کی تھی۔ میں نے اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا۔ اس نے بہت اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے اور چوتھی دفعہ اس نے صرف اللہ کہا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ خادم جنات نے اس کی لاش کو ایک طرف رکھ دیا اور بعد میں اس کی نماز جنازہ کرا کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ دوستو، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ مسلمان انسان اور جنات دونوں کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا واسطہ کبھی کسی جن کی قبر سے نہیں پڑتا، کیونکہ جنات اسی دنیا میں ہمارے ساتھ بستے ہیں لیکن ایک نادیدہ جہان میں، ایک ہڈن پیرالل ڈائمنشن میں بستے ہیں۔ اگر ان کی قبریں انسانوں کے ساتھ ہوتی تو شاید انسانوں کو دفنانے کی جگہ ملنا مشکل ہوتی، کہ جنات کی تعداد مختلف روایات کے مطابق انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں کہ زیادہ تر قدیم کھنڈرات جنات کا مسکن ہوتے ہیں۔ اس بارے میں علامہ نے قدیم کھنڈرات سے اسیب کا شکار ہونے والے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے 27-28 سالہ جوان بیٹے کو میرے پاس لایا۔ اس کی دونوں آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس کو دن میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس رات کو تھوڑا سا دیکھ لیتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے روحانی عمل کیا تو پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ کالج ٹرپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ قدیم کھنڈرات کی سیر کے لیے گیا تھا۔ وہاں چند خبیث جنات آباد تھے جو اس نوجوان پر عاشق ہو گئے اور اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ شادی نہ کر سکے۔ دوستو، میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے اس حصے کو غور سے سنیں اور یاد رکھیں کہ یہ علم آپ کی اور آپ کے پیاروں کی جان اور مال دیکھے اندیکھے خبیث دشمنوں سے بچائے گا۔ میں ایوب قریشی آپ کو اپنے مشاہدات کے مطابق بتاتا ہوں کہ یا کخار کے ورد کا ایک ابھی فائدہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والے کے دیکھے اندیکھے دشمن ایک نامعلوم طریقے سے خود بخود اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو اس لیے بتایا کہ ان کے دیکھے اندیکھے دشمن دور ہو جائیں۔ جس نے بھی یقین سے کیا فائدہ پایا۔ اچانک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، پہلے تو یہ تکلیف تھی اب تو نہیں ہے، پہلے یہ مسئلہ تھا اب نہیں ہے۔
اس فائدے کا احساس انسان کو کچھ عرصے بعد ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کے گرد روحانی نور کا ایک غلاف آ جاتا ہے، اور جہاں نور ہو وہاں تاریکی نہیں ٹھہر سکتی۔ انسان اور جنات کا حسد، بغض اور دشمنی یہ سب تاریکی ہے۔ اس لیے یا قہار کا ورد اور اعمال کرنے والے سے ان تمام اقسام کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بہت سے دکھ، پریشانیاں اور مسئلے غیر محسوس طور پر حل ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دیکھے اندیکھے دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں میں ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان لڑکے یا لڑکی کو اچانک کوئی ایسا ظاہری یا باطنی روگ یا بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو ایسے حالات کا سامنا ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ اس کے پیچھے جنات کا ہاتھ ہے، کیونکہ جنات اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ان کا پیار کسی دوسرے کی بغل میں ہو۔ حتیٰ کہ اگر کسی ایسے لڑکے یا لڑکی کی شادی ہو بھی جائے تو جنات ان کو کسی دوسرے کے ساتھ خوشی سے زندگی نہیں گزارنے دیتے۔ وہ ایسے لوگوں کی شادی شدہ زندگی میں بہت مشکلات، مسائل اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو چین سے جینے نہیں دیتے۔ اب میں اس نوجوان لڑکے کی کہانی بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے والدین کو میں نے اپنی تشخیص بتائی تو اس نوجوان نے اس کی تصدیق کی کہ ایسے ہی ہوا تھا۔ اس نے بتایا، میں موسیقی اور گانے میں مہارت رکھتا ہوں۔ اس دن میں دوستوں کے ساتھ ویران کھنڈرات میں گیا تو وہاں میں نے گٹار پر ایک مشہور سنگر کا گانا گایا۔ میں نے اتنا اچھا گایا کہ میں اپنی گائیکی سے حیران تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی میں نے اپنی نظر کمزور ہوتی ہوئی محسوس کی۔ ایک بہت عجیب بات اس نوجوان نے بتائی کہ ایک خوبصورت سی مخلوق خواب میں اس کے بدن اور آنکھوں کو چومتی ہے۔ وہ مخلوق جتنا زیادہ چومتی اتنی ہی اس کی آنکھیں مزید چندے آنے لگتیں، حتیٰ کہ جب اس کی آنکھیں بالکل چندے آ گئیں تو اس مخلوق نے چومنا چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا، فکر نہ کریں، ہر نماز کے بعد یا قہار کی ایک تسبیح کے علاوہ یا قہار کھلا لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، اور یا قہار کے حروف کا نقش پانی میں گھول کے 90 دن پینا ہے۔ ہر روز ایک نقش پانی میں گھول کر پینا ہے۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ 5 ماہ کی سخت محنت کے بعد وہ جوان بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ شادی شدہ اور 5 بچوں کا باپ ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ یا قہار کے اندر ایک کائنات ہے۔ جنات سمیت ہر قسم کے اسیب کے خلاف ایک بہت بڑی حفاظت کا نظام ہے۔ خاص طور پر جنات اور شیاطین کی اسیب زدہ خواتین کے لیے یا قہار ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ افریقہ کسی دورے کے دوران ایک جن نے یا قہار کا اپنا تجربہ بتایا۔ دوستو، یہ تجربہ یا قہار کی کالے جادو اور ووڈو میجک، افریقہ کے خطرناک ترین جادو اور اس جادو کو کرنے والے کو ختم کرنے کی عظیم طاقت کا واقعہ ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جانوروں اور پرندوں کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اس جن نے بتایا، چند مہینے پہلے ایک بہت طاقتور جن نے مجھ پر جادو کیا، اور یہ جادو اس نے ایک کبوتر کے ذریعے کیا۔ اس نے اس کبوتر کو ایک عرصے تک اپنے پاس رکھا اور اس پر خطرناک ترین کالا جادو کرتا رہا۔ وہ اناج کے دانوں پر کالے منتر پڑھ کر بوسیدہ اور سڑے ہوئے خون میں بھگو دیتا، اور ایک عرصے تک اس کبوتر کو وہی دانے کھلاتا رہا۔ اس قدر خطرناک جادوئی چیزیں کھلانے کے بعد اس نے اس کبوتر پر ایک انتہائی طاقتور کالا منتر پھونکا اور اس کبوتر کو میری طرف بھیج دیا۔ میں اپنے گھر میں تھا جب میں نے فضا میں ایک کبوتر دیکھا جس کے ساتھ چند عقاب جیسی مخلوقات اڑ رہی تھیں۔ وہ اس کے اوپر اڑ رہی تھیں جیسے وہ اس کبوتر کی حفاظت کر رہی تھیں، اور کبوتر کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ ان شیطانی پرندوں کے پروں سے بجلیاں اور شعلے نکل رہے تھے۔ یہ سب چیزیں میرے گھر کے اوپر منڈلا رہی تھیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جادو زدہ کبوتر کے ساتھ یہ پرندہ نما چیزیں ضرور ہوں گی۔ میں نے جیسے ہی یہ سب دیکھا تو میں نے اور میرے گھر والوں نے یا قہار پڑھ کر اس جادو زدہ کبوتر کی طرف پھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں بہت حیران تھا کیونکہ مجھے یا قہار کی طاقت پر پورا یقین تھا۔ اچانک مجھے اپنے اندر سے آواز آئی کہ تیرے پڑھنے میں کمی ہے، ورنہ یا قہار کا قہر تو جادو اور جادوگر دونوں کو بسم کر دیتا ہے۔ میں نے سانس روک کر پوری طاقت اور توجہ سے پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی میرا سانس ٹوٹتا میں ان چیزوں کی طرف پھونک دیتا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ عقاب نما چیزیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں اور کبوتر بھی اپنا توازن کھونے لگا۔ مجھے یا قہار کی طاقت پر پکا یقین تھا۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ آخر میں نے دیکھا کہ وہ شعلے برساتی عقاب نما چیزیں واپس مڑ گئیں۔ اب کبوتر اکیلا رہ گیا اور بہت ڈرا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن کوئی اندیکھی طاقت تھی جو اس کو بھاگنے نہیں دے رہی تھی۔ اب مجھے اور میرے گھر والوں کو اور حوصلہ ملا اور ہم نے مزید توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آخرکار وہ کبوتر ہمارے درمیان اتر کر بیٹھ گیا۔ اس کے پروں میں سے خون نکل رہا تھا۔ میرے بیٹے نے اس کو بھر کر پکڑنا چاہا تو میں نے چیخ کر کہا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ جادو زدہ کبوتر ہے۔ ہم نے پڑھنا جاری رکھا حتیٰ کہ وہ کبوتر مر گیا اور اس کے مرتے ہی اس کو آگ لگ گئی جو اس قدر تیز تھی کہ پل بھر میں اس کو راکھ بنا دیا، اور وہ راکھ بھی ایک پل میں زمین کے اندر جذب ہو گئی۔ اس کا نشان تک ختم ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ایک عجیب بات ہوئی۔
کہ اس کی راکھ سے ایک شعلہ اٹھا اور اسی طرف گیا جس طرف سے کبوتر آیا تھا۔ ہم بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ بہت دور جا کر جس شخص نے جادو والا کبوتر بھیجا تھا اسی پر برسا اور اس کو بھی جلا دیا، اور واپس آتے ہوئے ہمیں اس کی دردناک چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ جن بولا، مجھے یقین ہے کہ یا کخار نہ صرف جادو کو کاٹ کر واپس پلٹاتا ہے بلکہ اس کے کرنے والے جادوگر کو بھی ختم کر کے دوسروں کے لیے ایک مثال بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی کہانی سن کر ششدر تھا۔ میں نے اس جن سے کہا، یا کخار کا یہ کمال یہاں موجود تمام جنات کو بھی بیان کرے۔ تب وہ کھڑا ہوا اور اپنا واقعہ وہاں افریقہ کے جنگلات کے ویرانے میں موجود لاکھوں کروڑوں جنات کے سامنے بیان کیا۔ ان سب کے لیے یا کخار کی طاقت اور تاثیر ایک عجیب چیز تھی۔ تب میں نے یا کخار کی طاقت اور اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنا بتایا تو تمام جنات نے انتہائی توجہ اور خاموشی سے اس کو سنا۔ ان جنات نے یا کخار کا ورد کرنے کی اجازت مانگی جو میں نے دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی تنبیہ کر دی اس کو ناجائز مقصد اور شر کے لیے استعمال نہ کریں ورنہ الٹا نقصان ہوگا۔ ان سب جنات نے وعدہ کیا کہ وہ اس کو کسی غلط، ناجائز اور شیطانی مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ تب ہم وہاں سے ایک گرد نما جناتی جہاز میں روانہ ہو گئے اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ دوستو، اب میں آپ کو جنات کی جہت سے یا کخار کی بے پناہ طاقت اور تاثیر کا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جو ایک انتہائی خوفناک افریقن جن سے متعلق ہے اور اسی کتاب میں درج ہے۔ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ افریقہ کے دورے کے چند دن بعد میرا ایک جاننے والا جن ایک ادھیر عمر افریقی جن کو میرے پاس لایا۔ میں اس کا حلیہ کیا بتاؤں، وہ کیا جن تھا۔ وہ تو ایک پہاڑ کی مانند تھا۔ اس کے پاس بہت پراسرار اور روحانی طاقتیں تھیں۔ وہ ماورائی طاقتوں کا مالک تھا۔ میں نے ان کا پسندیدہ کھانا کھلایا۔ وہ ادھیر عمر جن اپنی پسند کی غذا گائے کا گوشت کھا کر بہت خوش ہوا۔ میں نے ان کو گائے کا 3.5 من گوشت پیش کیا جو میرے متعین کردہ جنات نے مہیا کیا۔ میں ان کو معاوضہ ادا کرتا ہوں اور میرے لیے یہ گوشت خرید کر دیتے ہیں یا اپنی گائے ذبح کر دیتے ہیں۔ اس جن نے یہ گوشت بڑی رغبت سے کھایا اور اس نے بتایا، افریقن گائے کا گوشت اتنا لذیذ نہیں جتنا آپ کا مہیا کردہ ہے۔ اس نے اس کا بہت لطف لیا۔ اس دعوت کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئے۔ اس بڑے جن کو میرے پاس لانے والے میرے جاننے والے جن نے بتایا کہ آپ کے افریقہ کے دورے کے بعد میں اس جن سے ملنے گیا تو آپ کا ذکر کیا کہ آپ کے پاس بے شمار جنات آتے جاتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور آپ نے جن قوم کو یا کخار کے فضائل سے آگاہ کیا ہے۔ تو وہ برا جن بہت بےتاب ہو گیا اور آپ کے پاس لے کے جانے کا کہنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس یا کخار کا ایک خاص خفیہ عمل ہے جو کہ بہت ہی خفیہ ہے۔ میں یہ عمل اس شخص کو دینا چاہتا ہوں جس نے قوم جنات کے لاکھوں کے ہجوم کو یا کخار کے اعمال صرف نیکی کی نیت سے سکھائے۔ میں اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے یہ عمل تمہارے ذریعے نہیں بلکہ بذات خود دوں گا، اس لیے میں اس کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ برائے مہربانی آپ خود اس سے بات کر لیں۔ تب میں نے اس برے جن کا آنے کا شکریہ ادا کیا اور اس عمل کا پوچھا جس کا ان کی زندگی میں مشاہدہ تھا۔ خوفناک جن کی عورتوں کے لیے ہوس۔ تب اس جن بابا نے اپنی کہانی سنائی جو سننے والی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ دراصل میں ایک انسان عورت کے پیار میں گرفتار تھا۔ تب اس جن بابا نے ایک راز کی بات بتائی کہ میں نے جس کسی ایسی عورت کو دیکھا جس نے اپنا بدن پوری طرح نہیں ڈھانپا تھا، ایسی ہر نیم برہنہ عورت اور نماز نہ پڑھنے والی عورتوں پر میں ضرور قابض ہوتا تھا۔ پھر اس نے بتایا اکثر جنات ایسی عورتوں پر قابض ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زبردستی ناجائز جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ جنات ایسی عورتوں کی زندگی میں بلا وجہ کے جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، بچوں کو اپنے بزرگوں اور والدین کی نافرمانی پر اکساتے ہیں، عجیب بیماریاں لگا دیتے ہیں، ان کے نقصانات کرتے ہیں اور ان کی ہر چیز برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ایسی عورتوں کو ہر وقت بے چین رکھتے ہیں کہ اگر یہ عورت سکون میں آ گئی تو یہ ہماری بات نہیں مانے گی۔ ایسی تمام لڑکیاں اور عورتیں جنات کے لیے ایک بہت آسان شکار ہوتی ہیں۔ اس جن بابا نے بتایا کہ اس کے پاس ایک قرآنی آیت ہے، وہ پڑھ کر جس عورت پر بھی پھونک دے وہ اس کی دیوانی ہو جاتی تھی۔ پھر اس جن بابا نے بتایا کہ اس نے توبہ کیسے کی۔ ایک مسلمان بزرگ افریقہ کی ایک غار میں رہتا تھا۔ وہ صرف اللہ الصمد پڑھتا تھا اور اتنی بلند آواز میں پڑھتا تھا کہ پہاڑ لرز اٹھتے تھے۔ وہ صرف نماز کے لیے اپنی غار سے باہر آتا تھا اور باہر ہمیشہ چند لوگ اس سے ملاقات کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ نماز میں ان کی امامت کراتا اور نماز کے بعد واپس اپنی غار میں چلا جاتا۔ وہ بہت کم کھاتا تھا اور اس کا جسم بہت دبلا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ایک مسلمان انسان عورت کو اغوا کیا اور اس کو لے کر اس راستے سے گزر رہا تھا جہاں اس کی غار تھی۔ اس کی اللہ الصمد کے ذکر نے مجھے پکڑ لیا اور میں مدہوش ہو گیا۔ میں وہیں ٹھہر گیا اور بے ہوش عورت کو ایک طرف ڈال دیا جس کے ساتھ میرا حسب معمول برائی کا ارادہ تھا، لیکن اس بزرگ کے اللہ الصمد کے وجد میں بلند ذکر سے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اسی وجد کی حالت میں 3 راتیں 4 دن مسلسل میں نے وہ ذکر سنا۔ آخرکار میں ہوش میں آیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ الصمد کے ذکر نے میرے دل کو بدل دیا، میری صبح میری شام کو بدل دیا، میرے دن اور رات کو بدل دیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کیسے اس بزرگ کو اپنی حالت بتاؤں۔ سب سے پہلے میں نے اس مسلمان عورت کو اس کے گھر واپس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
میں نے اس کو اس کے گھر میں چھوڑا اور واپس آ کر اس مسلمان بزرگ کی غار کے باہر بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز عصر کے لیے نکلے تو میری طرف دیکھا، میں ان کے آگے جھک گیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔ انہوں نے میری آمد کا سبب پوچھا تو میں نے روتے ہوئے اپنی حالت زار بیان کی۔ انہوں نے نماز کے بعد بات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھی۔ اس بزرگ نے بھی مجھے نماز کا نہیں کہا۔ نماز کے بعد وہ مجھے غار کے اندر لے گئے۔ غار کے اندر ایک بوسیدہ چٹائی، ایک پانی کا گھڑا جس پر ایک پیالہ رکھا تھا، وہاں ایک بہت پرانا اور بہت استعمال شدہ قرآن بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک کالی شال اور کھانے کے لیے استعمال ہونے والے لکڑی کے 2 برتن تھے۔ اس کے علاوہ غار میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ غار کے اندر کئی بڑے سانپ تھے، وہ دیگر زہریلے حشرات کے ساتھ آزادانہ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اس درویش کو ان کا کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ میں نے اپنی گناہوں بڑی زندگی کی کہانی ان کو سنائی اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنے ایمان کی تجدید کی۔ تب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں دراصل شیاطین جنات کے انتہائی خبیث کالے جادو اور نظر بد کا شکار تھا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ میں سارا دن صرف یا کا خار پڑھوں۔ میں نے ان سے اللہ الصمد پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ابھی نہیں، تم ابھی صرف ہر وقت یا کا خار ہی پڑھو۔ پھر میں نے یا کا خار کا ذکر شروع کر دیا اور ہر روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ مجھ پر یا کا خار کے کرشمات اور برکتیں کھلنے لگیں اور مجھ پر کائنات کا یہ روحانی راز کھلا کہ ساری کائنات کی حفاظت جس اسم سے ہوتی ہے وہ یا کا خار ہے۔ اس کی برکت سے ہی زمین پر آنے والی تمام آفتیں، مسائل اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ وہ بولا کہ میں آپ کو یا کا خار کے ایسے کمالات بتا سکتا ہوں جو آپ کی سوچ سے باہر ہیں۔ جن بابا نے بتایا یا کا خار کا آزمودہ اور مجرب عمل۔ تب جن بابا نے وہ عمل بتایا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ وہ عمل یوں ہے: ایک بھرا برتن پانی کا لے لیں، گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی اور سردی ہے تو نیم گرم پانی لے لیں۔ کسی اونچی جگہ بیٹھ جائیں اور اپنے پاؤں پانی میں ڈبو دیں۔ پانی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ مریض نے وضو کیا ہو تب اسی طرح پاؤں ڈبوئے ہوئے اپنی تمام مشکلات اور بیماریوں اور بدکاری، شراب نوشی اور جوا جیسے گناہوں کے مکمل خاتمے کی نیت کرتے ہوئے 1100 دفعہ یا کا خار کا ورد کریں۔ دوسرے لفظوں میں 11 تسبیحات یا کا خار کی پڑھنی ہے۔ اس دوران یہ سوچیں کہ یہ سب گناہ اور بیماریاں میرے جسم سے نکل کر اس پانی میں بہہ گئی ہیں۔ آپ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسی پیارے کے لیے بھی۔ اس عمل کو روزانہ ایک وقت مقررہ پر قبلہ رخ بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس عمل کو 11، 21، 71 یا 91 دن کے لیے کیا جاتا ہے، جس کو جتنے دن میں شفا مل جائے۔ اس عمل کی تاثیر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو صبح شام 2 دفعہ کر لیں، ورنہ ایک دفعہ کا عمل بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ عمل ہر قسم کی ناقابل علاج بیماریوں، آسیب، نظر بد اور کالے جادو کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ دوستو، کتنی حیرانی کی بات ہے کہ دوسروں کو آسیب زدہ کرنے والے جنات خود بھی آسیب زدہ ہو جاتے ہیں۔ جن بابا نے بتایا کہ وہ یہ عمل کئی آسیب زدہ جنات کو بتا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک جن ان کے پاس آیا جس کا تمام بدن کسی نے سحر کے ذریعے کالا کر دیا تھا۔ میں نے اس کو یا کا خار کا یہی عمل بتایا اور اس کو سختی سے منع کیا کہ اس پانی کو بعد میں کسی نے بھی استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ تمام بیماری اور جادو متاثرہ شخص کے سر سے بہتا ہوا پاؤں کی طرف جاتا ہے اور پاؤں سے نکل کر پانی میں بہہ جاتا ہے۔ جب کوئی انتہائی بیمار شخص یا انتہائی مشکلات کا شکار انسان یہ عمل کرتا ہے تو اس کی تمام مشکلات اور بیماریاں نکل کر پانی میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس پانی کو فوراً کسی جگہ پھینک دیں اور ہر روز اس عمل کے لیے نیا پانی استعمال کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ اس عمل کے دوران پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، جس کی وجہ بیماری اور جادو کا جسم سے نکلنا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا یا کا خار کا ایپیسوڈ 1 کا پارٹ 2۔ اس کے علاوہ بھی یا کا خار کے اور بہت سارے مشاہدات اور تجربات ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ دوسرے وظائف بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے سورہ فاتحہ کا وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات کریں گے۔